قاری اہل سنت جنرل اہل سنت حضرت علامہ مولانا عاصم اشفاق رضوی صاحب، میں بڑے ادب سے ملتمس ہوں کہ اپنے خطاب سے ہمارے دلوں کو معزوز فرمائیں۔ ایک نعرے سے استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر۔ جس طرح کی شخصیت بھی اس طرح کا نعرے کا جواب دیو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ آپ ابا حضور علیہ السلام کے غلام تشریف فرما ہیں، اور بلا شک اور شبہ جو آپ کا جوش ہے اور جو آپ کا یہ جذبہ ہے، آپ نے یہ اپنے جذبات کی حرارت اس کو نیچے نہیں آنے دینا۔ یہ مسلمانوں کے جذبات ہی ہیں، انشاءاللہ اور دن خدا تو منگو کہ جس طرح آج اس مسجد میں لبیک کے نعرے کی دھمک پڑی، انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ مسجد اقصیٰ کے بھی اندر اسی طرح لبیک کے نعرے لگیں گے۔ دسو جی، 74 جنگیں لڑی گئی، 27 جنگوں میں تو آقا و مولا حضور علیہ السلام بنفس نفیس خود شامل ہوئے نا۔ تو یاد رکھو، صرف تلوار اٹھانے کی دیر ہے، یہ جذبے تھے جس کی وجہ سے 27 میں سے زیادہ وہ 11 غزوات ایسے ہیں کہ کافر کے اندر اتنی جرت ہوئی کہ وہ تلوار اٹھا کے آئیں، نہیں تو باقی سارے غزوات ایسے تھے کہ صرف اور صرف نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی ہیبت سے کافر اپنی تلوارہ چھٹ کے لخ جاندے سن اور کہندے ہو نسو محمد عربی دے شیر آگے۔ شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین کہندے سن اے حضور دے غلام سن، جدوں نکل دے سن اللہ اکبر کی ایسی صدائیں بلند ہوتی تھی کہ جناب کافر اپنی تلوارہ چھٹ کے نس جاندے سن اور کہندے ہو نسو رسول اللہ دے شیر آگے۔ لیکن اقبال کہتا ہے کہ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، اور مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ وہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف اجازی نہ رہے۔ اقبال کہتا ہے مسجد تو آج بھری پڑی، لیکن دکھ کی بات کہ آج مسجد کی اینٹیں، ممبر، محراب اور جناب مینار جون صاحب وہ بھی روتے ہیں کہ مسجدوں کے اندر جڑیں ضرور نے لیکن خالد بن ولید کا وارث کوئی نہیں۔ آج مسجد بھی اس مرد کی متلاشی ہے، آج مسجد کی بھی اینٹیں یہ روتی ہیں کہ جناب بندے ضرور بیٹھے ہیں لیکن ان کے اندر ایک بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کا وارث نہیں
جو اس دور میں 1.5 لاکھ یہودیوں کے شکنجے سے قبلہ بیت المقدس کو دوبارہ چھڑا سکے۔ آج مسجد کی اینٹیں روتی ہیں کیونکہ ان میں ایک بھی مرد جو ہے وہ حضرت سلطان محمود غزنوی کا وارث نہیں، جو دوبارہ ہندوستان میں سومناتھ کا مندر ڈھا کر دوبارہ بابری مسجد اسی مقام پر تعمیر کرا سکے۔ مسجدوں کی اینٹیں آج روتی ہیں کہ ان میں ایک بھی محمد بن قاسم کا وارث کوئی نہیں، جو چلے اور جناب امریکہ سے اسلام کی بیٹی اور ہماری بہن ڈاکٹر رافیہ صدیقی کو رہا کرا کر دوبارہ پاکستان واپس لوٹا کے لا سکے۔ لیکن اقبال کہتا ہے میں نے سنا ہے قدسیوں سے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوئے، انشاءاللہ وہ دن دوبارہ آنے کو ہے۔ اب یہ حضور کی امت جو لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم نے ملک پاکستان کو سیکولر سٹیٹ چلانا ہے، اس کو سیکولر سٹیٹ ہم نے بنانا ہے، لیکن وہ ایک مرد قلندر جو ویل چیئر پر بیٹھ کر تمام نوجوانوں کا رخ سیکولر سے موڑ کر ہر ایک نوجوان کو اس راہ پر ڈال دیا جو راہ سیدھا مدینہ پاک کی طرف جاتی ہے۔ ہم وہ نہیں ہیں۔ یہ اگر یہ ہاتھ آپ کو رب نے دیا خدا کی قسم بلہ اٹھانے کے لیے نہیں دیا، بالیں گھمانے کے لیے نہیں دیا، اور جناب چھکوں چوکوں کے پلیٹ کارڈ اٹھانے کے لیے نہیں دیا۔ یہ ہاتھ آپ کو اس لیے نہیں دیا کہ اس سے فاشی اور ریانی کے بازار سے جائیں۔ یہ ہاتھ رب نے آپ کو اس لیے بھی نہیں دیا کہ اس سے جناب سود کے بازار گرم کیے جائیں، ظالم کی روٹی چھینی جائے۔ یہ ہاتھ آپ کو رب نے کیوں دیا؟ سنیں جی آقا و مولا حضور علیہ السلام کا اپنا فرمان علی شان۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے حضور کو رب نے نبیوں کا امام خاتم النبیین بنا کے بھیجا، لیکن آگے جو آقا و مولا کے حدیث مبارک ہے نا، اصل بات یہ ہے حضور نے فرمایا کہ قیامت تک جڑے لوگ کے اندر امن دین تو تلوار سے پھیلا نہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ قیامت تک مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تلوار دے کے بھیجا ہے۔ ایک کو کام کریں جی ساؤنڈ والے، ایک کو ذرا سی کام کریں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تلوار دے کے بھیجا۔ حضور فرماتے ہیں اور خوب جان لو کہ جنت تو تلواروں کے سائے تلے ہے، سائے کے نیچے ہے۔ حضور نے فرمایا کہ خوب جان لو جنت جو ہے وہ تو تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ اور صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پہ تلوار دے کے کیوں بھیجا؟ اس چیز پہ تو جھگڑا ہی نہیں تھا۔ کافر آندے سن او کہندے سن جناب حضور توڑے تو سونا اج تک اسی ویکھے ہی کوئی نہیں، آپ سے بڑا صادق اور امین ہم نے کبھی دیکھا ہی کوئی نہیں۔ آپ اپنے رب کی عبادت کریں، آپ حج کریں، آپ عمرے کریں، ہمیں اپنے بتوں کو پوچھنے دیں۔ حضور نے فرمایا کہ سنو مجھے رب نے قیامت تک کے لیے تلوار دے کے بھیجا۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ اس لیے کہ اب اگر پورے روئے عرض کے اوپر اگر عبادت ہوگی تو کسی جانور کی نہیں، پرستش اگر ہوگی تو کسی سورج چاند تارے کی نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تلوار دے کے بھیجا کہ اس لیے کہ پورے روئے عرض کے اوپر اگر عبادت ہوگی تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی۔ لیکن آج لیکن اقبال کہتا ہے کہ فتویٰ ہے یہ شیخ کا کہ یہ زمانہ قلم کا ہے۔ کہندے نے لیکن جنہوں نے پھر کینیڈا کے این کے پینی جو باروں دین پڑھ کے آئے نا، اور آج جناب وہ لبرل اور سیکولرز نہیں جی پھر جناب یہ تو پھر پرچہ ہو جائے گا، بڑا مسئلہ ہو جائے گا، انہوں نے فتویٰ کیا دیا؟ انہوں نے حضور کی تلوار کی نفی کر دی۔ اقبال کہتا ہے فتویٰ ہے یہ شیخ کا کہ یہ زمانہ قلم کا ہے۔ انہوں نے پہلا آگے فتویٰ یہ دیا نہیں وہ نا یہ اچھی بات نہیں ہے، دین امن کا درس دیتا ہے، ہاں ادھر تلوار دی گل نہیں کرنی۔ ہاں فتویٰ ہے یہ شیخ کا کہ یہ زمانہ قلم کا ہے، کہ دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر، کہ اب دنیا اس تلوار دا ان ضرورت کوئی نہیں۔ اقبال کہتا ہے کافر کی بھی موت سے لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون کہ اسے مسلمان کی موت مر۔ اور آگے پوچھتے ہیں ہم یہ شیخ کلیسا نواز سے کہ مشرق میں اگر جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر۔ آپ بتائیں جی خالی پیٹرول کے کنووں کے لیے اگر امریکہ پورا عراق
بمبارڈنگ اس کے اوپر کر سکتا ہے خالی اچھا موسم انجوائے کرنے کے لیے. ہندو پچھلے 80 سال سے کشمیر کے اوپر قبضہ کر سکتا ہے اور جناب ذاتی مفادات کے لیے امریکہ پورا یہود و ہنود اور نصرانی آپ کے افغانستان کے اوپر، شام کے اوپر، عراق کے اوپر وہ قبضہ کر سکتے ہیں. اگر یہود و نصرانی اپنے ذاتی مفاد کے لیے پورے امت مسلمہ کے اوپر وہ بم مار سکتے ہیں تو پھر بتاؤ کہ ہم حرمت مصطفیٰ کے لیے، قرآن کی عظمت کے لیے، دین کے نفاذ کے لیے ہم تلوار اٹھا کر پورے کفر کے ساتھ جنگ کیوں نہیں چھیڑ سکتے؟ لیکن تلوار کس نے اٹھانی ہے؟ سنو جی، دسو جی، دل تے ہاتھ رکھتے سچ سچ دس، تلوار کون چکے گا؟ اے بی سی ڈی پڑھن والا تلوار اے بی سی ڈی والا نہیں اٹھا سکتا. تلوار خدا کی قسم 1 2 3 والا بھی نہیں اٹھا سکتا. تلوار جناب یہ اسکولوں کی اور کالجوں کی تعلیم حاصل کرنے والا تلوار نہیں اٹھا سکتا. اور نچن نالے دے پتر تے ایویں میدان نہیں لا سکتے. تلوار اگر اٹھائے گا تو وہ خالد جانباز کا سپاہی اٹھائے گا. تلوار اگر اٹھائے گا تو وہ حیدر کرار کی للکار والا حضور کا غلام اٹھائے گا. خدا کی قسم قیامت تک اگر کوئی تلوار اٹھائے گا تو وہ ہوگا جس کے سینے کے اندر توحید کی امانت بھی ہوگی، اس کے مصطفیٰ بھی ہوگا اور الف لام میم کی قوت اور طاقت بھی ہوگی. لیکن اقبال کہتا ہے کہ تیغ و تفنگ دستے مسلمان میں ہے کہاں. اقبال کہتا ہے کہ آج تینوں مسلمان دے ہاتھ تلوار نظر کوئی نہیں آنی. تیغ و تفنگ دستے مسلمان میں ہے کہاں، اور ہو بھی تو دل موت کی لذت سے ہیں بے خبر. تلوار کی برکت کیسی ہے؟ آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر پہ حضور روانہ تھے. ایک شخص آ گیا، حاضر خدمت ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ میں تے پکی ایک قسم چکی سی کہ بس اب جنگل بیابانوں میں اور اکیلے بس چلے کٹاں گا، اللہ اللہ کراں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ناپسند فرمایا. حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ تیری 40 سال دی متواتر عبادت جڑی ہے نا، اے چلے تے روزے تے اے سارا کچھ، حضور نے فرمایا تیری 40 سال کی متواتر عبادت، وہ مجاہد جو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلے، وہ مجاہد جو باطل کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو جائے، حضور نے فرمایا تیری 40 سال کی متواتر عبادت اس مجاہد کا جو ایک لمحہ جہاد فی سبیل اللہ میں گزرا وہ اس سے افضل اور اعلیٰ ہے. اب قیامت والے روز بروز حشر آپ کو نہیں پتا کہ کسی کے جسم کے اوپر کوئی لباس نہیں ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ جس مجاہد نے تلوار اپنے جسم کے اوپر لٹکائی، حضور نے فرمایا پھر قیامت والے دن رب کی طرف سے اس کو استوں والا لباس پہنا دیا جائے گا. حضور نے فرمایا کہ وہ کوئی مجاہد جتنی دیر وہ تلوار لٹکائی رکھتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اتنی دیر اللہ تعالیٰ کے تمام فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. اور پھر آگے آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے جہاد نہ کیا، ساری عبادات اپنی جگہ، حضور نے فرمایا کہ جس نے جہاد نہ کیا، بتاؤ جی خدا کی قسم اس کائنات میں حضور سے بڑا آپ کو جہادی کوئی نہیں ملے گا. ہمارے خون کے اندر شامل ہے، ہم لوگ میلادی ہیں اور ہم لوگ پورے جہادی بھی ہیں انشاءاللہ. اسی میلادی بھی ہیں اور اسی جہادی بھی ہیں انشاءاللہ. جہاد کا انکار نہیں کرنا، یہ کفر ہے جہاد کا انکار. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے جہاد نہ کیا اور اس نے اپنے دل کے اندر اس کی ارادہ بھی مصمم ارادہ نہیں تھا اور اس کی نیت بھی نہیں تھی جہاد کرنے کی، حضور نے فرمایا جب وہ مرے گا نا اس کی موت نفاق کی قسموں میں سے ایک قسم کے اوپر ہوگی. جب وہ مرے گا وہ تو منافق کی موت مرے گا. تو پھر انشاءاللہ جہاد کرنا ہے نا جی انشاءاللہ. کہ ظالم جابر حق میں زمانہ کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا یہ جہاد اکبر ہے، یہ جہاد اکبر ہے. حضور کا دین انشاءاللہ ہم نے تخت پر لے کر آنا ہے انشاءاللہ. اس کا انکار بھی کفر ہے. یہ قرآن کے نص سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رب ضرور بالضرور اگر تم نے اعمال صالح کیے، حضور دے دین کے ساتھ آپ کھڑے رہیں، رب فرماتا ہے کہ پھر رب تمہیں زمین کے اندر خلافت ضرور عطا فرمائے گا. یا الہی وہ کون سی خلافت ہے؟ تو رب نے فرمایا وہ خلافت ہے جیسے کہ تم سے پہلے والوں کو دی گئی. انشاءاللہ دور صدیقی واپس آنے کو ہے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ دور فاروقی جو ہے وہ بھی واپس آنے کو ہے. دور صدیقی کیسے واپس آئے گا؟ جب اے سیوں میں بیٹھنے والے، کیا یہ دور صدیقی ہے
جو اے سیوں میں بیٹھنے والے لاکھوں روپے تنخواہ لے، جتنے بھی بڑے بڑے کمشنر تھے، افسر شاہی تھے، جج بیٹھے ہیں. آپ کو پتہ ہے ابھی ایک پینشن کی سلپ چلی ہے، پے سلپ ایک جج کی، وہ ریٹائرڈ ہے اور اس کی تنخواہ جو ہے وہ 18 لاکھ ہے. 18 لاکھ. اور یہ جو جتنے بھی آئی جی اور ڈی آئی جیز اور کمشنرز ہیں، ان کے جناب 6-6 8-8 10-10 لاکھ روپے ان کی تنخواہیں ہیں. علاج ان کے فری ہیں، کوٹیاں ان کی فری ہیں، بجلی ان کی فری ہیں، پیٹرول ان کے فری ہیں. لیکن بات آخر تو کوئی بات تو ہے نا کہ 5ویں گریڈ کا کانسٹیبل ہو ممتاز، محلے میں لوگ جانتے بھی نہ ہوں. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. خدا کی قسم یہ انتخاب رسول اللہ کی بارگاہ سے ہوتا ہے. ابھی اگر آپ سے پوچھا جائے، چونکہ میں خود اس سسٹم میں رہا ہوں اور میں نے بطور انسپیکٹر پولیس میں خود میں نے 9 سال نوکری کی ہے، لیکن افسر ڈائریکٹ ہم بھرتی ہوئے، لیکن جب بات آئی نا حضور کے دین کی تو پھر اسی حضور دے غلاماں نو شیل نہیں مارے، پرچے نہیں کٹے، نوکری چمکان آستے، پھول ودان آستے اسی جناب انہاں نو کڑیاں نہیں لائی. جدو گل آئی حضور دے دین دی تے جناب وردی تے نوکری لپیٹ کے حکومت کے منہ پہ ماری. میں نے ایس ایس پی کہنے لگا جناب آپ تو کمیشن کے امتحان پاس کر کے آئے، ڈائریکٹ افسر آپ بھرتی، اے سی آرز اینول کانفیڈنشل رپورٹ سالانہ رپورٹیں آپ کی بڑی اچھی آؤٹ سٹینڈنگز ہیں، اور آپ کی 29-30 سالہ آپ کا کیریئر باقی ہے، بڑی ریپڈ پروموشنز ہیں، آپ نے بڑے اوپر تک جانا. 9 سال کی نوکری میں روپیہ حرام کا آپ نے کھایا نہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج آپ کو نوکری سے نکالا جا رہا تو آپ کے بیوی بچے روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ گھر کا چولہا پانی کہاں سے چلے گا؟ 2017 میں نے اس کو یہ جملہ کہا، میں نے کہا یاد رکھو کہ اگر اے بی سی ڈی مجھے اور میرے بیوی بچوں کو روٹی دے سکتی ہے تو الف لام بھی مجھ سے 1000 گنا بہتر روٹی دے گا. میرے والد صاحب خود بڑے سینئر بیوروکریٹ ریٹائرڈ ہیں، ہمارے خاندان کے اندر اپنے جرنیل ہیں 2، لیکن اس کے باوجود ہمارے الحمدللہ اپنے فوجی افسران شہید بھی ہیں. لیکن اس کے باوجود چونکہ ہم نے ان ماحول میں آنکھ کھولی، میں آپ کو حقیقتاً بتا رہا، جڑے بڑے بڑے افسر ہیں نا ان کے کتے بھی گوشت کھاتے ہیں تے ساڑھے کول کھان آستے 2 وقت کی روٹی نہیں. ملک پاکستان اس لیے لیا تھا، بتائیں جی ان کے کتے بھی گوشت کھائیں اور ہم لوگ اس قابل بھی نہ رہے کہ حق حلال کی کمائی سے اپنے بوڑھے ماں باپ کو 2 وقت کی دوائی بھی نہ دے سکیں. بتاؤ جی کیا ملک پاکستان ہم نے اس لیے لیا تھا؟ آج نظام مصطفیٰ دی گل اسی کریے، تسی آپ صاحب ہمارے پیر صاحب حضرت علامہ صاحب تشریف فرما، آپ صاحب نظام مصطفیٰ کی بات کریں، پھر مڑ ساڑھے دوتے فتوے کہ جناب مولوی سیاست کرتے ہیں. ہم نے کہا کمال نہیں جنہ کی منہ دھون دا پتہ نہیں گل کر دیا نا مولویاں دے ہوتے. جو خاتم النبیین نہ کہہ سکتا وہ بنانے جا رہا مدینہ کی ریاست. دسو جی کڑیاں نچان والے نو کیا پتا کہ حضرت سیدہ کائنات کی چادر کی تقدیر کیا ہے؟ اس کو کیا پتا؟ نہیں دین پڑھا. امیر المجاہدین فرماتے سے پہلے پڑھ کے ہو. یہ رسول اللہ کا دین اس لیے نہیں آیا تھا اور جناب صحابہ نے جان اس لیے نہیں دی، ملک پاکستان لڑکے نچوانے کے لیے نہیں بنا. بتاؤ جی غزوہ بنی قینقاع یہ ہے دین امن اور غیرت کا درس دیتا ہے. صرف ایک عورت تھی، خدا کی قسم 2 نہیں 3 نہیں، ایک عورت کی خبر آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ پاک میں ملی. آقا و مولا مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر دی، یا رسول اللہ، اور جو بنی قینقاع لینی نے یہودی قبیلے تھے 3 اور ان کے اندر سب تو بڑا جو قبیلہ سی قینقاع. یہ سنیارے بھی ایسن پیسہ بڑا اور یہ لوہار بھی تھے اور بڑے جنگ دے دھنی سن تے بڑے ہر وقت نہ بہ کے ہتھیار تیار کرتے رہتے سن. ایمونیشن ان کے پاس بڑا تھا، ہتھیار تلواریں تیر نیزے زرے ڈھالیں یہ تو بناتے رہتے تھے. آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ لگا، یا رسول اللہ ایک عورت ہے اس نے آپ کے نام کا کلمہ پڑھا اور وہ بازار میں گئی اور ایک یہودی نے اس کا نقاب کھینچنے کی نا نقاب پہ ہاتھ ڈالنے کی اس نے کوشش کی تو وہ پیچھے ہو گئی. اب وہ جب وہاں سے چلنے لگی نا تو انہوں نے نا اس طرح چادر براہ راست نے اس نے نا چادر اس طرح نا ایک جگہ تھے نا اس نے پیچھے کو یہودی کھڑا تھا وہ پیچھے ہو کے جب چلنے لگی نا تو ایک یہودی نے نا اس کی چادر پیچھے جون سی ہے وہ پھنسا دی اور جس ٹائم تیزی نال چلی ہے نا تو اس دی چادر جڑی ہے وہ لے گئی تھلے. اب سنو جی اسلام یہ غیرت کا درس دیتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبیوں کے امام ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی وقت حضور نے مسجد نبوی شریف اپنا مصلی چھوڑا
حضور نے اعلان فرمایا، حضور نے فرمایا تمام صحابہ کو کہو تلواریں اٹھاؤ تو چلیے۔ کسی ایک صحابی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ایک عورت ہی تو ہے، اس کی چادر ہی تو ہے، یہاں تو ایک نماز کا 50,000 کا ثواب ہے، اور بڑے ہمارے خطرات ہیں، ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا مسلمانوں کا، حضور نے اپنا معاہدہ خود حضور نے فرمایا ہوا تھا، حضور کی اپنی موت سب تھی ان کے ساتھ۔ تو پھر ایک چادر دی وجہ تو معاہدہ بھی گیا اور مدینہ پاک بھی چھوڑا، صحابہ نے سر پہ کفن باندھے، تلواریں اٹھائی، ایک دن 2 دن ایک عورت کی بات ہے، خدا کی قسم 15 دن حضور نے ان کے کلے کا محاصرہ رکھا، 15 دن حضور نے غزوہ بنی قینقاع، 15 دن آقا و مولا نے، ایک عورت کی چادر ہی تو تھی۔ ہم نے کہا دین یہ ہے، دین غیرت اور امن کا درس دیتا ہے، ایک چادر کی وجہ سے صحابہ نے کہا کہ یہ ہو کس طرح سکتا ہے کہ ایک عورت زبان سے ہمارے نبی کے نام کا کلمہ پڑھے، تو یہودیوں کے اندر یہ جرات کس طرح کہ وہ اس عورت کا دوپٹہ کھینچ لیں۔ یہاں تو برعکس معاملہ آ گیا، جس بندے نے 126 دن لڑکیاں رچوائی اس کو امیر المومنین بنا دیا گیا، اس کو وقت کا حاکم بنا دیا گیا۔ آقا و مولا نے 15 دن کلے کا محاصرہ رکھا، 15 دن کے بعد خدا کی قسم یہودیوں نے آ کے تلواریں حضور کے پاؤں میں رکھی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ سانو معاف کر دو۔ حضور نے فرمایا معافی نہیں ہے، رحمت اللہ العالمین ہے حضور نے فرمایا اپنی جو ذات کی بات ہے حضور نے سب کو معاف کیا، عورت کی چادر کی بات ہے حضور نے کہا معافی نہیں ہے۔ خدا کی قسم حضرت عبادہ بن ثابت اور باقی صحابہ کے حضور نے ڈیوٹیاں لگائی، صحابہ کے اندر ایسی دیتا ہونا کہ گھنٹے دا ٹائم تسی لتہ مار کے انہوں نے کڈیا، وہاں سے بھاگے خیبر کی طرف، پھر صحابہ نے وہ خیبر کا قلعہ بھی فتح کر لیا۔ یہاں تو ایک عورت کی چادر جون سی ہے وہ اتر جائے تو اسلام جون سا ہے، اسلام پورا کفر ڈھا کے رکھ دیتا ہے۔ لیکن کمال کی بات ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو مشرف نے کراچی سے بیچا، گرفتاری ڈلی افغانستان سے، کئی $بلین انہوں نے لیے، اور پھر اس ماں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دسو جی مرغی انڈیاں دے بہ کے چوچے کڈے نہ چوزے، جے انہاں چوچیاں نو پہ جائے کوئی کتا یا بلا تو مرغی اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتی، ایک نیچرل چیز ہے، فطرتی، وہ ماں کی ممتا ایسی ہے، وہ بچیاں دی حفاظت واسطے کتے نو بھی پہ جاندی ہے اور بلے تے بھی حملہ آور ہو جاندی ہے۔ تو بتاؤ اس ماں کے دل پہ کیا گزری ہوگی جو جی ٹی روڈ کے پل کے اوپر کھڑی ہوتی ہے اور پھر یہ اعلان کرتی ہے کہ لوگوں سنو میں 3 بچیوں کی ماں ہوں، یہ جوان ہونے کو ہیں، کئی دن ہو گئے ہم فاقے میں ہیں، کھانے کے لیے دانہ نہیں۔ کیا جو ملک تم نے حضور کے نام پر لیا تھا، دین کے نام پر جو لیا تھا، 10 لاکھ سے زائد شہادتیں دی تھی، اس لیے تو پھر اس نے سارے لوگ جناب اعلان کر کے اس نے خود بھی چھلانگ ماری، اس کی 3 بچیوں نے بھی چھلانگ ماری۔ یہ 5 دن پہلے حاصل پور ماں باپ ہیں اور ان کے خدا کی قسم پھلاں دی طرح بچے نے، ایک کی عمر 3-4 سال ہونی ہے، دوسرے کی 5 سال ہونی ہے، ایک بیٹا ایک بیٹی، 2 بچوں کے ماں باپ۔ ماں نے بچے کو دسو جی اپنے کول کھان واسطے کچھ نہ ہونا تو ماں بچے نے منہ پا دیں دی اپنا منہ دا نوالا کاٹ کے، اس ماں کے دل پہ کیا گزری ہوگی جو اپنے بچے کا منہ کھول کے اس کو زہر کھلا رہی ہے، باپ بچی کو زہر کھلا رہا ہے۔ تسی اپنی بچیاں نے، میں خود 3 بیٹیوں کا باپ ہوں، بتاؤ جی ہم کھلا سکتے ہیں؟ دونوں بچے مر گئے، اس کے بعد باپ نے بھی زہر کھایا، اس کے بعد ماں نے بھی زہر کھایا۔ تیسی گال کریے، لوگ کہتے ہیں نہیں یہ اچھی بات نہیں ہے، آپ سیاست کی بات کر رہے ہیں۔ پھر ان دونوں نے زہر کھا کے وہ مر گئے، وہ رکا لکھ کے گیا ہے، اس نے کہا کھانے کے لیے ہمارے پاس روٹی نہیں تھی اور کرائے کا گھر تھا، معلوم مکان آتا اس کو دینے کے لیے کرایہ کوئی نہیں، اور 17,500 روپے اس نے لکھا ہے۔ اس نے کہا جی اتنا بل آ گیا، ساری بجلی بھی کاٹ کے چلے گئے، زندگی جی نہیں سکتے سے مر گئے۔ اور پھر وہ لاہور کے اندر اس باپ کے اوپر کیا گزری ہوگی جس نے اپنے 4 بچوں کو ذبح کیا۔ کتنے جی؟ 4 بچوں کو ذبح کیا، اپنے گلے میں اس نے رسا ڈالا اور وہ جو سے پنکھے کے ساتھ وہ جھول گیا، اس نے اپنے آپ کو پھانسی دے دی۔ وہ یہ رکا لکھ کے مرا ہے کہ چونکہ میری بچیاں جوان ہونے کو ہیں، 6ٹی 7ویں میں بچیاں پڑھتی تھی، کیونکہ میری بچیاں اب جوان ہونے کو ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی کوئی نہیں، بڑے ہو کے جو حوث کا نشانہ بنے گی انہاں دے اوتے جو طائفاں دے ٹھپے لگن گے، تو پھر جو لوگوں نے جو ان کی بوٹیاں نوچنی ہیں، جسم نوچنے ہیں، روز جو مرنا آتے سی آج نہ مر جائیے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، پیر صاحب تشریف فرمائے، حضرت صاحب بھی، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ وہ تو وہ مرے ہیں، وہ تو حاصل پور تھا، وہ تو لاہور تھا، اور ہمارے پاس تو کھانے ہیں الحمدللہ، ہم نے تو رات کا کھانا کھا لیا، ہمارے جیب میں آج پیسے بھی ہیں، آج وقت ان پہ ہے۔ اگر آج آپ حضور کی عزت کے لیے نہیں کھڑے ہوتے، اگر نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے آپ نہیں کھڑے ہوتے، تو یہ کل ہمارے بیوی بچوں کے اوپر یہ وقت آنے کو ہے، تو انشاءاللہ نظام مصطفیٰ سے کھڑے ہوگے نا جی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ یہ بالکل دعویٰ نہیں ہے، کسی سے کوئی واللہ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، حقیقت میں آپ کو بتا رہا۔ لوگ کہتے ہیں یہ اس کے خلاف ہے، ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں۔ ریڈی چلانے والا ہو حضور کا غلام، وہ ہمارا امام ہے۔
یہ جوتے گانٹنے والا کوئی موچی ہوئے حضور دا غلام، وہ ہمارا امام ہے۔ دسو جی ترکانہ دا منڈا ہے جناب، ترکانوں کی نسل سے تھا نا، غازی علم الدین، دیکھ کے قرآن بھی نہیں پڑھا، ساڑھا امام ہے کہ نہیں ہے جی؟ ممتاز حسین قادری ساڑھے امام ہے کہ نہیں جی؟ اور غازی مرید حسین صاحب چکوال آلے اور ساڑھے امام ہے کہ نہیں؟ اور غازی عبدالقیوم صاحب ہزارہ تو گئے کراچی، ٹانگا چلاتے تھے، گستاخ کو قتل کیا، آج وہ ہمارے امام ہے کہ نہیں؟ لیکن کوئی وقت کا بادشاہ بھی ہونا، تاج اس نے سر پہ حکمرانی کا سجایا ہو، اگر کو وہ حضور کا نہیں تو وہ پھر ہمارا بھی نہیں۔ ہم پھر اس کے سامنے جون سے ہیں وہ کھڑے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں جناب آپ خدا کی قسم ہمیں تو کچھ بھی نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں جناب آپ لوگ یہ سیٹوں کے لیے اس کے لیے، امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے پیر و مرشد آپ فرماتے تھے یہ جتنی پارٹیاں ہیں، نظام مصطفیٰ کا نفاذ آپ کرو، خلافت راشدہ کا طرز حکومت کا قیام آپ کرو، آپ کہندے سن کہ سب تو بڑی تہاڈی حامی اور مددگار تحریک لبیک ہوئے گی۔ اور راحیل شریف کو آپ فرماتے تھے کہ آج تیرے پاس وقت ہے، آپ فرماتے سن میری زندگی کی یہ خواہش ہے، بڑی آپ نے کوشش کی اور اس کو آپ نے یہ بات سمجھانے کی بھی کوشش کی، وہ بدنصیب تھا۔ آپ فرماتے سن کہ یارا راحیل شریف تو آرمی چیف ہے، آج تو جا اڈیالہ دی جیل دے اندر، ممتاز قادری کو سلوٹ مار، ہاتھ سے پکڑ کے اس کو باہر تو لیا۔ اور اگر وہ آرمی چیف چلا جاتا، جیلر دی کتنی جان ہے وہ روک سکتا سی؟ نہیں روک سکتا تھا۔ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے سن میری زندگی کی یہ خواہش تھی کہ پوری دنیا کے گستاخان رسول کے منہ کے اوپر تھپڑ پڑ جاتا، کہ ملک پاکستان کا آرمی چیف اس کو باہر لے کر آتا، آگے گارڈ آن آرڈر سلامی دیتے، پوری دنیا کو فوج بتاتی جناب جو حضور کا عزت کا پہرے دار ہے، اس کو ہمارا آرمی چیف بھی سلوٹ مارتا ہے، وہ ہمارا امام ہے۔ پوری دنیا میں کسی شخص کے اندر یہ جرت نہیں ہونی تھی کہ پھر وہ آقا و مولا کی عزت کے اوپر حملہ کر سکتا، آقا و مولا کی عزت کے اوپر وہ حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ تو امیر المجاہدین فرماندے سن غازی ممتاز قادری نے رہا تو کر، پوری زندگی تیرے بوئے تے میں بہ جاؤں گا، تے تو جوتے تو نے کسی سے صاف نہیں کروانے، میں شیخ الحدیث ہو کے میں اپنی پگڑی نال تینوں جوتے چمکا کے دیا کراں گا۔ لیکن وہ بھی بد نصیب رہا۔ تو بس بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی لبیک والوں نے ملک چلانا ہے، مولویوں نے آنا ہے، نہ مولویوں نے آنا ہے، نہ پیر صاحب نے آنا ہے، نہ علامہ صاحب نے آنا ہے، نہ لبیک نے ملک چلانا ہے۔ ملک اگر چلائے گا تو وہ رسول اللہ کا چمکتا دین چلائے گا۔ ہم صرف اتنی بات کرتے ہیں کہ قرآن کے قانون کا نفاذ جس طرح مسجد کے اندر ہے، انشاءاللہ بالکل اسی طرح قرآن کے قانون کا نفاذ تھانے میں بھی ہوگا، کچہری میں بھی ہوگا، اسمبلی میں بھی ہوگا، اور انشاءاللہ اگر تخت پر آئے گا تو وہ آقا و مولا کا چمکتا دین آئے گا انشاءاللہ۔ اسلام کی پاور، اسلام کی پاور کیا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نا وادی تہامہ ایک علاقہ وہاں سے نا آپ کا گزر ہوا۔ یہ وہ دور ہے کہ جس وقت ہر جگہ پر کامیابی کامیابی، مجاہدین اسلام پورے کفر کو روند کے نا اور حضور کے نام کے جھنڈے لہراتے جا رہے، مدینہ پاک سے نکلے چائنا تک حضور کے نام کے انہوں نے جھنڈے جون سے ہیں وہ لہرا دیے، چائنا تک بیٹھے بس پیسے نہیں، آپ نے بات سنی ہے تو حضور کے نام کے جھنڈے انہوں نے لہرا دیے۔ اب ہوا کیا جی، آپ وادی تہامہ سے گزرے ہیں اور اس وقت جو اسلامی سلطنت تھی ایٹ دیٹ ٹائم وہ تقریباً 36 لاکھ مربع میل، آج ملک پاکستان 4.5 لاکھ، 7 times greater، 7 گنا اس تو بڑی سلطنت تھی۔ اور آپ وادی تہامہ تو گزرے نے تو آپ نے پتہ آپ بیٹھ کے نا وہاں رونے لگ گئے۔ اب ساتھ جو کچھ آپ کے رفیق تھے، جو وزیر یا آپ کے ساتھ جو مشیر تھے، وہ حیران کن، انہوں نے کہا جناب فاروق اعظم حضرت عمر ابن خطاب جس راہ سے گزر جائیں قیامت تک ابلیس بھی نیڑے نہیں لگتا، جو مراد رسول ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ بڑے بڑے خون ریزی اور بڑے بڑے مارکوں میں رہے، اور آپ تو جبل استقامت، ہم نے کبھی آپ کے جسم کے اندر قدموں کے اندر لغزش بھی نہ دیکھی، تو آج رونے کا سبب یا امیر المومنین سمجھ نہیں آیا۔ تو آپ نے پتہ آگے سے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے آج سے کچھ سال پہلے والا عمر ابن خطاب یاد آ گیا۔ آپ کہتے ہیں یہ وادی تہامہ تھی، یہاں سے ہی میں گزر رہا تھا اور میرا باپ خطاب میرے ساتھ تھا، اس نے مجھے کہا کہ عمر یہ 5 اونٹ ہیں، ان 5 اونٹوں کو آپ سیدھا کر کے کھڑا کر دیں۔ کہتے ہیں کہ عمر وہ تھا کہ جس سے 5 اونٹ بھی سیدھے نہ کھڑے کیے جا سکے۔ پھر میرے باپ نے مجھے مارا، کہنے لگا خطاب مجھے کہ عمر تو اتنے بڑے سردار کا بیٹا ہو کر، عربی نسل کا ہو کے تیرے تو 5 اونٹ بھی نہیں تو سیدھے کھڑے کر سکتا۔ آگے جو آپ نے فرمایا نا جس وجہ سے آپ رو گے، آپ نے فرمایا یہ تو محض رب کا فضل ہے اور حضور کے دین کی پاور ہے۔
آپ نے فرمایا کہ عمر ابن خطاب کی ذاتی حیثیت تو اتنی ہے، عمر وہ ہے کہ جس سے 5 اونٹ وادی تہامے میں سیدھے وہ نہیں کھڑے کر سکا۔ آپ نے فرمایا یہ تو فقط آقا و مولا کے دین اسلام کی یہ پاور ہے کہ آج 36 لاکھ مربع میل کا عمر تنہا امیر المومنین، لیکن جرأت نہیں کہ کوئی ایک شخص دوسرے کا رائے کے دانے کے برابر بھی حق جون سے وہ چھین سکے۔ پھر یہ اعلان ہوتا ہے جب حضور کا دین تخت پر آئے گا، پھر یہ اعلان ہوگا کہ آج کے بعد فرات کے کنارے کوئی کتا بھی اگر بھوکا مرے گا تو عمر اس کا بھی رب کے آگے جواب دے ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، انتم الاولون ان کنتم مؤمنین۔ قرآن کی یہ نفس ہے، رب فرماتا ہے کہ اگر تو تمہارے ان سینوں کے اندر، اگر تو ایمان تمہارا ان سینوں کے اندر موجود ہے تو پھر یاد رکھو، پھر حالات جیسے بھی ہوں تم ہمیشہ کے لیے سر بلند رہو گے۔ لیکن آج تو ہم سر بلند نہیں ہیں، قرآن تو حق ہے، رب کا حکم ہے، آج ہم سر بلند نہیں ہیں۔ اقبال کہتا ہے کہ وہ دین جو نکلا تھا بڑی شان و شوکت سے اپنے دیش سے، مدینہ پاک سے کس حال میں نکلا وہ دین کہ پوری دنیا میں وہ چھا گیا۔ آج وہ پردیس میں غریب الوطن ہے۔ آج پوری دنیا میں ابھی کوئی شخص یہاں کھڑا ہو جائے نا، پوری دنیا میں کوئی ایک کافر یہ کھڑا ہو کے یہ بات کہہ دے کہ جناب پوری دنیا میں 1 انچ جس نبی کے نام کا آپ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ وہ ہمارے نبی ہیں، ہم ان کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کا عشق ہمارے سینے میں ہے، حضور کے لیے جان بھی قربان ہے اور غلام رسول میں تو موت بھی قبول ہے، کوئی ایک شخص دنیا میں کھڑا ہو جائے نا اور پوری دنیا کے 1.5 کروڑ سے زائد مسلمانوں کو وہ مخاطب ہو، وہ کہے جی پوری دنیا میں صرف 1 انچ اتنا سا مجھے آپ دنیا کا ٹوٹا زمین کا وہ بتا دیں جس کے اوپر شریعت کا نفاذ ہے جی؟ نہیں ہے۔ محبوب غم گسار کی محنتوں کا کیا خوب آج ہم سب نے مل کے صلہ دیا، جو ہمارے غم میں صدا رہے ہم نے ان کو دل سے بلا دیا۔ آقا و مولا دنیا سے ظاہری طور پہ پردہ فرمانے کا وقت ہے، ایتے پھر دل بندے دا پگل جاندہ نا، اسی پھر اور ہو جاتا ہے بات۔ تے آپ جناب اسرائیل سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ بتائیں کہ جو میرے امتی ہیں ان کو کتنی تکلیف ہوگی جب آپ ان کی روح قبض کریں گے۔ یا رسول اللہ جو آپ کا نیک امتی ہے اس کو تو اتنی تکلیف ہے کہ جیسے مکھن سے بال کھینچ لیا جائے۔ حضور نے فرمایا نہیں، یہاں بات ختم نہیں فرمائی، پھر میرا اور آپ کا خیال ہے۔ حضور نے فرمایا پہلے مجھے یہ بتاؤ جو میرا گناہگار امتی ہے، اے نارو وال آلے پسرور آلے، تسی میں نے یہ دسو جو میرے گناہگار امتی نے انہاں دے نال کے کرو گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان کو تو پھر ایسی تکلیف ہوگی جیسے پتلا کپڑا یوں کانٹے دار جھاڑی کے اوپر پھینکا جائے، ایک طرف سے کھینچا جائے اس کے چیتھرے اڑ جائیں گے۔ اب یہ وہ آگے سے جو فرمانے والی شان، پیو بھی بچے واسطے دعا نہیں منگتا، پیر بھی اپنے مرید کے لیے یہ نہیں کہہ سکتا، استاذ بھی اپنے شاگرد کے لیے یہ نہیں کہہ سکتا، یہ حضور ہی ہیں رحمت العالمین۔ حضور نے فرمایا کہ پھر دنیا سے جاتے ہوئے حضور نے فرمایا اس طرح کریں کہ قیامت تک پھر میرے جتنے گناہگار امتی ہیں ان کی تکلیف اکٹھی کرو اور آج وہ مجھ محمد عربی کو اکیلی دے۔ ان کے پیچھے ایمان روڑنا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بدترین ہے وہ شخص کہ جس نے کسی کی دنیا بنانے کے لیے اپنا ایمان بیچ ڈالا۔ حضور نے فرمایا بدترین ہے وہ شخص کہ جس نے کسی کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر دی۔ اے جناب ایک 2 گڈیاں دے بہ جان، ایک پولیس دی گڈی پیچھے لا لو، اندروں بھی کالے، اینکاں بھی کالیاں، شیشے بھی کالے، یہ تو آپ کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں ملاتے جن کے لیے آپ اپنے ایمان برباد کر رہے، اور یہاں براق سامنے کھڑا ہے، براق سامنے کھڑا ہے، سانو کوئی بہت بڑا بلاوا آ جائے، آج سانو کوئی بلاوا آ جائے، یا اگر ہم اس دور میں ہوتے جناب آپ کو اعلیٰ حضرت بریلوی بلا رہے ہیں، یہ گاڑی کھڑی ہے، دسو جی ماں پیو دی بھی ہوش کوئی نہیں رہنی سی، آپ کو جناب ابو بکر صدیق بلا رہے ہیں آ جائیں، آپ کو جناب حضرت فاروق اعظم بلا رہے ہیں آ جائیں، انشاءاللہ حضور دے نال وفا کرو تو گل یہی بننی ہے شرال دین انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، ہم تو اہل بیت اطہار کے بھی نوکر ہیں نا اور صحابہ کے بھی ہم غلام ہیں۔ تو پھر براق جون سا ہے وہ سامنے کھڑا ہے اور جناب جبرائیل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ رب آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے، یا رسول اللہ سوار ہوئیے تو چلیے۔ تو حضور خدا کی قسم حضور سوار نہیں ہوئے، جن مالک و مختار کے وفا کے لیے ہم آپ کو کہہ رہے ہیں حضور خدا کی قسم سوار نہیں ہوئے۔ حضور نے توقف فرمایا، حضور ٹھہر گئے، عرض کی یا رسول اللہ سوار ہوں، حضور پھر نہیں سوار ہوئے، یا رسول اللہ سوار ہوئیے۔ حضور نے فرمایا پہلے مجھے یہ بتاؤ یہ تو رب کا فیصلہ ہے نا کہ جس وقت اتنے لاڈلے ہم نہیں ہیں، یہ رب کا فیصلہ ہے، جب قبریں پھٹیں گی، جب رب کی بارگاہ میں ہمیں پیش کیا جائے گا، کس حال میں کہ ان کو گھسیٹ کر اور ان کو ہانک کر فرشتے ڈنڈے مار کے لے کے جان گے۔ حضور نے فرمایا کہ حضور تو رب کے محبوب ہیں اور عنایتیں ہیں اور وجہ تخلیق کائنات ہیں، سب کچھ تو حضور کے پاس، اور سامنے براق کھڑا ہے، رب کی عنایتیں ہیں، رب نے بنائے سب کچھ حضور کے لیے، لیکن حضور سوار نہیں ہوئے۔ حضور نے فرمایا
جبریل پہلے پوچھ کے اور رب سے کہ جس دن آج تو تم مجھے لے کے جا رہے ہیں نا رب کی بارگاہ میں پیش کرانے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے، رب سے پہلے یہ پوچھو کہ جب میرے یہ گناہگار امتی اٹھیں گے تو رب ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا؟ یوم نحشر متقین علی الرحمن وفدا. پھر جناب کھڑے کھڑے وہی اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرما دیا. جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ آپ سوار ہو اس کے اوپر جہاں تک بات رہی آپ کے غلاموں کی. تو یا رسول اللہ خدا کی قسم رب نے آپ سے وعدہ فرما دیا آپ کے غلاموں کو ڈنڈے نہیں مارے جائیں گے. حضور اس وقت تک سواری پہ سوار نہیں ہوئے جس وقت تک انہوں نے ہمارا بندوبست نہیں فرمایا. یا رسول اللہ آپ کے غلاموں نے دھروک کے نہیں لے کے جایا جائے گا، ان کو ہانک کے نہیں لے کے جایا جائے گا، بلکہ وہ جب بھی رب کی بارگاہ میں ان کو جس دن لے کے جایا جائے گا تو رب نے فرما دیا کہ میرے حبیب کو بتا دو کہ ان کے غلام ہوں گے اور رب کے وہ مہمان ہوں گے. رب کا مہمان بنا کر ایمان کا مہمان بنا کر ہمیں لے کے جایا جائے گا. حضرت حیدر کرار فرماندے نے پھر حضور نے فرمایا کہ میں تو براق پہ گیا رب سے ملاقات کر کے آ گیا لیکن تہاڈا پورا بندوبست کر کے آیا. حضور نے فرمایا حضرت حیدر کرار فرماندے نے پھر تسی کس شان نال جاؤ گے؟ حضور نے فرمایا جب قبروں سے تم اٹھو گے نا حضرت حیدر کرار فرماندے نے پھر جنت کی اونٹنیاں تمہارے لیے لا کے کھڑی کی جائیں گی. وہ کیسی ہوں گی تم سوچ نہیں سکتے. آگے یا رسول اللہ پھر حضور نے فرمایا جو ان کے کجاوے ہوں گے نا، کجاوے وہ سیٹس جو ان سے اوپر ہوتی ہیں گدیاں پورا وہ کجاوا، حضور نے فرمایا وہ جنتی سونے کے ہوں گے. ملک پاکستان دے اندر ایک سونا اس سونے مال و متاع کو چھوڑیں وہ کجاوا آپ کو ملنا جنتی سونا. ملک پاکستان دے ایک تولہ سونا 2 لاکھ دے تو وہ جنتی سونا اور پھر جنتی اونٹنی کا کجاوا کتنا وہ بڑا ہوگا جو رب کے حکم پہ بنا. پھر ان کی جو رسیاں نکیلوں والی ٹھیک ہے حضور نے فرمایا کہ وہ بھی ہیرے جواہرات اور جناب زمرد کے ساتھ اس طرح پروئی ہوئی ہوں گی. تو پھر اس پہ بیٹھیں گے کس طرح کہ جب آج حضور کے ساتھ وفا کریں گے. وفا کریں گے نا جی حضور کے ساتھ نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے کھڑے ہوں گے نا جی انشاءاللہ. تو باقی کوئی مسئلہ نہیں بالکل. بس یہاں میں بات ختم کرتا ہوں اور علامہ صاحب کا بیان ہم نے سن کے جانا ہے. میں بھی ویسے سفر تھا اور ہم نے فوراً نکلنا تھا اور انہوں نے مجھے حکم دیا کھانا. میں کہا جی کھانے کی بھی آپ نے رخصت دینی ہے لیکن یہ بڑی ایک غلط روایت ہے اور ایسے بھی غیر اخلاقی چیز ہے. حضرت بیٹھے ہیں اور آپ علامہ صاحب بیٹھے ہیں تو یہ بڑے ہو کے ہماری باتیں سن سکتے ہیں تو ہمارا بھی حق ہے کہ ہم ان کی انشاءاللہ میں نے بھی سن کے جانا ہے آپ نے بھی ان کا بیان انشاءاللہ سن کے جانا ہے. ٹھیک ہے تو بس بات میں آخری پرائے نور میں ختم کر رہا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہے نہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہے صرف نہیں وہ اچھا یہ اس طرح نہیں ہوتا کبھی بھی، اس طرح کبھی بھی نہیں ہوتا. حضرت ابو بکر صدیق ہیڈ آف دی اسٹیٹ اپوائنٹ ہوئے اور امیر المومنین ہے پوری اسلامی سلطنت کے. اس سے بڑا عہدہ تو کسی کے پاس نہیں ہے نا جی. آج 56 اسلامی ممالک ہیں، ساروں کے صدر، وزیر اعظم، وزیر، مشیر، گورنر جنرل علیحدہ، آپ اکیلے ہیں تنہا. اب وہ صحابہ کی میٹنگ بیٹھ گئی. ظاہر بات ہے اکنامکس ایشو تو تب بھی تھے، معیشت اور ساری چیزیں تھیں. انہوں نے کہا جناب آپ کی تنخواہ کتنی ہوگی؟ آپ وہ پے سلپ بننے لگی. آپ مسکرائے. آپ نے فرمایا اس میں کون سی بات ہے، دین ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگا، اس طرح حال دیتا ہے. آپ نے فرمایا کہ بس جتنی دیہڑی دار مزدور کی دیہڑی ہے اتنی ابو بکر صدیق کی تنخواہ ہے. انہوں نے کہا جناب وہ تے پھر تہاڈا گزارا اگر نہ ہویا. آپ نے فرمایا پھر ابو بکر کی تنخواہ جتنی زیادہ کی جائے گی دیہڑی دار مزدور کی دیہڑی بھی اتنی زیادہ کر دی جائے گی. ٹھیک تو بس انشاءاللہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسلام تو ہو ہی نہیں سکتا. آپ نے سنا ہے کہ کوئی صحابی رسول یا کوئی حضور کا کوئی بھی منگتا اے تو صدیاں گزر گئیاں آج بلکہ جو حضور کا نام لیتا ہے اس کے صدقے کتنے لوگوں کو روٹی ملتی ہے. دوستو جی آج کے اس دور میں بڑے تو بڑا امیر بندہ بھی 100 بندے نے روٹی روز نہیں کھلا سکتا لیکن یہاں تو 1000 سال ہونے کو ہیں. داتا علی اجمیری دا لنگر چاہ رہے ہیں کہ نہیں چاہ رہے؟ جس ٹائم پہ بندہ جائے خالی پیٹ نہیں بھرتے، خالی جھولیاں بھی وہ لوگ بھر کے لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے تو یہ کیوں ہے کہ کی محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں. انشاءاللہ دین تسی آن دو پریشان نہیں ہونا ہے انشاءاللہ. یہ رب کا وعدہ ہے. اعمال صالح کرو رب تمہیں زمین پہ اپنی خلافت عطا فرمائے گا. یا اللہ وہ کیسی خلافت؟ رب فرماتا ہے کہ جیسے میں نے تم سے پہلے والوں کو دے، صدیقی دور بھی آنے کو ہے، فاروقی دور بھی انشاءاللہ واپس آنے کو ہے. نظام مصطفیٰ کا سورج انشاءاللہ دوبارہ طلوع ہونے کے ہے. اے لوگ کہندے نے پیٹرول دی وجہ تو پریشان ہوتا کہ سب تو زیادہ سانو ہونا چاہیے، بڑا سفر ہے لیکن اسی تو نہیں پریشان ہوندے، کچھ بھی نہیں ہے. انشاءاللہ یہ جو چلا گیا 300 تے تسی انشاءاللہ آن دو دین دی حکومت. جے 100 تے تھلے بھی نہ آیا تو پھر تسی گال کرے. پاکستان میں لبرل سیکولر انگریز لنڈے کے انگریز او پھر انگریز نے ساڑھے جو بن گئے لنڈے دے انگریز نے.
ٹھیک ہے، ان کو یہ کاپی کرتے ہیں. میرے پاس میڈیا والے آگے انہوں نے کہا آپ لوگ مولوی ہیں، جذباتی تقریریں کرتے ہیں، یہ جو ان سے اوپر بیٹھے ہیں جو بڑے معیشت دان کہتے ہیں، ہاں اکانومسٹ، یہ پاگل ہیں، ان کو نہیں سمجھ، آپ لوگوں کو زیادہ پتہ ہے. تو میں کہا یار ویسے بات یہ ہے کہ میں نے خود MBA کیا اور میں اکنامکس کا اسٹوڈنٹ بھی رہا ہوں، ہمیں یہ سارا پتہ ہے، بیلنس شیٹ ہے، لیجرز ہیں، ایسٹس ہیں، لائبلٹیز ہیں، اور جناب انفلیشن ہے، GDP ہے، NNP ہے. کہتا ہے جی، میں کہا جی، لیکن اگلی بات یہ ہے کہ خدا کی قسم اے پورے دنیا دے علم تسی ملا لو، قرآن مجید کے ایک نقطے کا بھی یہ مقابلہ نہیں کر سکتا. قرآن مجید کے ایک نقطے کا بھی جون سا ہے یہ مقابلہ. آپ لوگ کس طرح پیٹرول 100 کے سے بھی نیچے لے آئیں گے؟ میں کہا یار میں ویسے پولیس میں لائن آفیسر بھی رہا ہوں، SO بھی رہا ہوں، اور میں MTO ہیڈ کوارٹر بھی رہا ہوں. MTO وہ ہوتا ہے کہ جس کے انڈر یہ ساری گاڑیوں کی مینٹننس اور جناب جتنے بھی فیول کے ایڈجسٹمنٹس ہوتے ہیں اور جتنے بھی فیول کے کوٹیز ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کے یہ گاڑیوں والا سارا وہ یہ ایک پیشہ ہے، پورا علیحدہ ایک ونگ ہوتا ہے. تو میں کہا ہم خود ٹینڈر کرواتے رہے ہیں، بولیاں کرواتے رہے ہیں، مجھے یہ پتہ ہے. آپ یقین کریں کہ صرف اور صرف سرکاری یہ جو اوپر بیٹھے نا، ان کے اگر آپ پیٹرول کے کوٹے خالی ختم کر دیں، جو ایجے پھکے مار دینے پیٹرولوں نو، پیٹرول کے ان کے کوٹے آپ ختم کر دیں، پیٹرول اگلے دن ہی جناب 100 کے نزدیک آ جائے گا. اور نہ کہا بھائی یہ حکومت چلے گی کس طرح؟ آپ کہتے ہیں کہ ان کی 5.5 لاکھ گاڑیاں ہیں. دیکھو جی لینڈ کروزر بھی آج کل 8-8 کروڑ کی آ رہی ہے، تو کتنی گاڑیاں، ایک بندے نکلنا ہے 10 ان کے پاس گاڑیاں. 5.5 لاکھ سرکاری گاڑیاں ہیں جو کروڑوں کی مالیت ہے ایک گاڑی کی. 5.5 لاکھ تسی گڈیاں بیچو، ٹھیک ہے جی. اگر حضرت فاروق اعظم خالی درہ اٹھا کے تو ایک اونٹ کے اوپر 36 لاکھ مربع میل پھر سکتے ہیں، تو آڈا نارووال دا DPO سکوٹری دے ہوتے بے کے نارووال کیوں نہیں پھر سکتا؟ نہیں پھر سکتا. انہوں نے کہا جی یہ کس طرح چلے گی، یہ چلے گا کس طرح؟ میں کہا یار میں خود MTO رہا ہوں، مجھے آپ یہ بتائیں. انہوں نے کہا جناب آپ ان سے پیٹرول بھی لے لیں گے، گاڑیاں بھی لے لیں گے. میں کہا آپ اپنی ذاتی حیثیت کے مطابق 12,000 روپے تنخواہ لینے والے امام مسجد حق لال کی کمائی کمیٹیاں پا کے اوکھے سوکھی چھوٹی موٹی گڈی موٹر سائیکل سکوٹری لے سکتے ہیں، تو لکھاں روپے لین والا جرنیل یا DPO کمشنر او موٹر سائیکل نہیں لے سکتا، گڈی نہیں لے سکتا. انہوں نے کہا جناب یہ پھر پیٹرول آپ ان کا ختم کر رہے ہیں تو یہ پھر دفتر. میں کہا یار کمال بات ہے، 12,000 روپے تنخواہ لینے والے امام مسجد اور مفتی صاحب قرآن و حدیث پڑھانے کے لیے، نمازیں پڑھانے کے لیے مسجد میں جیب سے پیٹرول ڈلوا کر آ سکتے ہیں، تو یہاں کا کمشنر لاکھوں روپے تنخواہ لے کر پیٹرول جیب سے ڈلوا کے وہ دفتر کیوں نہیں جا سکتا؟ جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا؟ تو یہ اتنے بیٹھے اے نہ کہ بٹھان کے موٹر سائیکلان دے آن دے اور لبیک دی حکومت. ہاں انشاءاللہ ان کو تارے نظر آئیں گے اور آپ کو مدنی بہاریں نظر آئیں گے انشاءاللہ. لبیک دی حکومت آن دے اور جو 12 گھنٹے دے اندر اے سارے اسی موٹر سائیکل تے بٹھا کے تو انہوں 10 نہ دیتے تو پھر گال کرے ہو انشاءاللہ. دلو اجازت جی لوگوں نے نکلنا ہے پھر وہ کافی. ہاں جی اسی کر کے جاواں گے، تسی بے فکر رہو جی. ساڑھے 2 بندے رہندے نے وقت لین. تسی احباب بیٹھ جو، باقی رستہ حضرت واسطے کر لو. حضرات ذکار، اگر ویڈیو اچھی لگے تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل الیعقوب ساؤنڈ کو سبسکرائب ضرور کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو پہلے ملیں اور آپ دیکھ کر ہمارے لیے دعا کرتے رہیں. شکریہ.